السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج لاہور میں خادم حسین رضوی صاحب کی نماز جنازہ جو ہے ادا کر دی گئی۔ بڑی تعداد میں لوگوں نے اس میں شرکت کی اور ان کے صاحبزادے کو مولانا سعد کو جو ہے وہ ٹی ایل پی کا نیا امیر مقرر کر دیا گیا ہے۔ دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ ملک کی جو سیاست ہے وہ اپوزیشن اور حکومت کے درمیان کشمکش جاری ہے، اور آج مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو پی ڈی ایم کے پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی جس میں بالکل واضح طور پہ انہوں نے کہہ دیا کہ کل پشاور کا جلسہ ضرور منعقد ہوگا، کیونکہ اس کا بیک گراؤنڈ جیسے آپ جانتے ہیں کہ ڈپٹی کمشنر پشاور نے کل انکار کر دیا تھا۔ انہوں نے یہ ایک ریزن پیش کیا کہ چونکہ کرونا کے جو کیسز ہیں وہ بڑھ رہے ہیں شہر کے اندر باقی ملک کی طرح، باقی دنیا کی طرح، لہٰذا کسی قسم کا اجتماع جو ہے وہ خطرے سے خالی نہیں ہوگا۔ تاہم اپوزیشن کا جو کہنا ہے کہ وہ جلسہ ضرور کرے گی، چونکہ یہ جو حکومت کے خطرات ہیں عوام کے لیے وہ کرونا سے زیادہ خطرہ ہے، اور اس حکومت کو چلتا کرنا ہے۔ آج جیسے ایک بار پھر مولانا صاحب نے اپنی پریس کانفرنس میں کہا کہ ایک تو دھاندلی جو ملک کے اندر الیکشنز کے اندر کی جاتی ہے اس کا سدباب ڈھونڈنا ہے، اور دوسرا ملک کی جو معیشت ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ اس حکومت کا خاتمہ کیا جائے، اور یہی وجہ ہے کہ یہ جلسے اور یہ جو تحریک جو ہے اس کو چلایا جا رہا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس تحریک سے حکومت چلی جائے گی یا کہ یہ حکومت رہے گی اور کوئی بات چیت ہوگی حکومت اپوزیشن کے درمیان، اور جو اصلاحات ہیں جس کے اوپر حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم کوئی اصلاحات لانا چاہتے ہیں الیکٹورل سسٹم کے اندر، جو ہمارے انتخابات ہیں سینٹ کے اندر، کیا اس کے اوپر اپوزیشن جو ہے وہ راضی ہوگی یا کہ نہیں، اس کے حوالے سے آج ہم گفتگو کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں جناب شاہ خاور صاحب، آپ ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان ہیں۔ بہت شکریہ شاہ خاور صاحب، آپ تشریف لائے، پروگرام میں آپ شرکت کر رہے ہیں۔ جنرل غلام مصطفیٰ صاحب، آپ سینئر تجزیہ کار ہیں، بہت شکریہ آپ کا جنرل صاحب، آپ نے ٹائم دیا۔ اور جناب مفتی کفایت اللہ صاحب، جے یو آئی ایف کے مرکزی رہنما ہیں، مفتی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ مفتی صاحب، آپ سے ہی بات کا آغاز کرتے ہیں۔ شبلی فراز صاحب جو انفارمیشن منسٹر ہیں گورنمنٹ کے، انہوں نے کہا ہے کہ اپوزیشن جو ہے وہ غیر ذمہ داری کا ثبوت پیش کر رہی ہے، اور اس کا بیک گراؤنڈ آپ کو معلوم ہے کہ حکومت نے جلسے جلوسوں کے اوپر پابندی لگائی ہے تاکہ یہ جو کرونا کا وائرس ہے اس سے بچا جا سکے، اس کے پھیلاؤ کو روکا جائے۔ اپوزیشن کیوں بضد ہے کہ اس طرح کے اجتماعات جو ہیں اسی سے ہی ملک کے اندر بہتری آئے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھو، کرونا کا معاملہ تو بہت زیادہ حساس ہے نا، لیکن ہمیں جو خدشہ ہے وہ یہ ہے کہ حکومت کرونا کے آڑ میں چھپنا چاہتی ہے اور آکسیجن لینا چاہتی ہے۔ تو پچھلی دفعہ بھی کرونا آیا، ہم تمام ایک پیج پر تھے، نہ چاہنے کے باوجود بھی ہم نے حکومت کا ساتھ دیا، لیکن ان کی نالائکی سے وہ کام زیادہ بگڑ گیا تھا۔ ہمیں اس وقت بھی خدشہ تھا کہ ہم اگر کرونا نہ آتا تو ہم ان کو چلتا کرتے تھے، لیکن کرونا کی وجہ سے ان کو آکسیجن مل گئی ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ آپ دوبارہ کرونا کے پیچھے، درخت کے پیچھے چھپنا چاہتے ہیں، تو ہم ان کو یہ موقع تو نہیں دیں گے۔ البتہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان دونوں انتہاؤں کے درمیان تطبیق کیا ہو، یعنی اپوزیشن کہتی ہے ہم جلسہ کریں گے، حکومت کی خواہش ہے کہ آپ جلسہ نہ کریں، تو ان دونوں کے درمیان حل اس طرح ڈھونڈا جا سکتا ہے کہ ایس او پیز پر مکمل عمل درآمد کیا جائے اور اجتماع کو کرنے دے دیا جائے، اجتماع کیا جائے۔ تو اس طرح ان کا جو جمہوری حق ہے وہ بھی اس پر بھی عمل ہو جائے گا، اور یہ کہ وہ کرونا سے پھیلنے کے لیے جو کہا جا رہا ہے تو اس پر بھی اندازہ ہو جائے گا کہ لوگ ایس او پیز پر عمل کرتے ہیں۔ دیکھو، اب کرونا اور آپ کی زندگی تو ساتھ ساتھ چلیں گے نا۔ بالکل صحیح پہلے ہے۔ جو ہمیں ڈرایا مفتی صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ اب کرونا اور ہم ایک ساتھ چلیں گے۔ اب کرونا بھی ہوگا اور بازار بھی کھلیں گے، اب کرونا بھی ہوگا اسکول بھی چلیں گے، اب کرونا بھی ہوگا کاروبار بھی ہوگا۔ جب یہ تمام چیزیں کرونا کے ساتھ چل سکتی ہیں تو پھر اپوزیشن کا جلسہ کیوں نہیں چل سکتا؟ ٹھیک ہے، آپ کا آرگومنٹ، آپ کا جو آرگومنٹ ہے وہ کافی ویلڈ ہے کہ جب باقی زندگی کے معاملات چل سکتے ہیں تو جلسہ کیوں نہیں ہو سکتا، لیکن آپ نے ایس او پیز کی بات کی۔ مجھے چونکہ آپ ایک پبلک ریپرزنٹیٹیو ہیں، منتخب ہوئے ہیں کئی مرتبہ، مجھے آپ
یعنی دل پہ ہاتھ رکھ کے یہ بتائیں کہ کیا ہم بحیثیت قوم پوری میں صرف ورکرز کی بات نہیں کر رہا، عوام کی نہیں، پوری قوم بحیثیت قوم ہم ایس او پیز کے اوپر عمل کر رہے ہیں یا کرتے ہیں کہ اتنے بڑے اجتماع کو ہم کیسے کنٹرول کریں گے؟ آپ لوگ کیا وہاں پہ لوگوں کو ماسک دیں گے، سینیٹائزر دیں گے، ان کو دور رکھیں گے؟ کیا کرے گی اپوزیشن؟ دیکھیں کوئی چیزیں تو ایسی ہیں کہ جو ناممکن ہے نا، لیکن کچھ تو ممکن بھی ہے نا. جو ممکنات میں سے اس پر تو عمل ہو سکتا ہے. مثال کے طور پر تمام کے تمام لوگ وہ سینیٹائز استعمال کریں یا وہ ماسک استعمال کریں، یا جو لوگ بیمار ہیں وہ نہ آئیں. اس طرح بات تو ہو سکتی ہے، لیکن یہ کہا جائے کہ اس کو بنیاد بنا کر آپ جلسہ نہ کریں تو میرے خیال میں یہ عقل کے قریب بات نہیں ہے. یہ چورن ابھی نہیں بکے گا اور اس کے پیچھے ان کو چھپنے کا موقع نہیں ملے گا. جلسے انشاءاللہ ہوں گے. جل صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ ویلڈ پوائنٹ ہے مفتی صاحب کا کہ گورنمنٹ جو ہے وہ، اگر ہم ویسے بھی دیکھیں تو خان صاحب نے بھی خود 2-3 بڑے جلسے جو ہے وہ کے پی، پنجاب، پھر گلگت بھی گئے، پھر سارے وزراء بھی جو ہے گلگت میں مہم چلاتے رہے. سو حکومت جو ہے وہ چھپنا چاہتی ہے کرونا کے پیچھے. آپ کیا کہیں گے کہ یہ درست ان کا نیریٹو ہے، صحیح بات کر رہی ہے اپوزیشن؟ دیکھیے، قطع نظر اس کے کہ کرونا کو کوئی کتنا سیریسلی لے رہا ہے یا نہیں لے رہا، یہ کرونا ہے اور یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے ساتھ شاید ہمیں کافی اور دنوں تک رہنا پڑے گا، اور اس کے ساتھ ہی زندگی کے باقی معاملات بھی چلتے رہنے چاہیے، خاص طور پہ ضروری معاملات ہیں. اور اگر اپوزیشن یہ سمجھتی ہے کہ ان کے جلسہ زیادہ ضروری ہے اور اس سے کسی جان کو خطرہ نہیں ہے اور وہ سنبھال سکتے ہیں اس کو، بہرحال کر. لیکن اگر حکومت سے یہ بات کر لیں اور مل ملا کے کوئی معاملہ طے کر لیں تاکہ جلسہ بھی کریں اور ایسا نہ ہو کہ یہ وبا پھیلے بھی. لیکن دوسرا ایشو میں اور اس سے جو بات کر رہے تھے مفتی صاحب، وہ کہنا سر آنکھوں پر، لیکن دیکھیے یہ جلسے جلوس سب کچھ ہوتا رہا. اور جب عمران خان صاحب کا جب جلسے وغیرہ کر رہے تھے اور انہوں نے دھرنا دیا ہوا تھا تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے میرے خیال ہے بڑے واضح کہا تھا کہ اگر اس جتھے کے کہنے پر ہم حکومت چلی جائے تو پھر آگے کیا ہوگا، آئندہ ہر جتھا آتی حکومت کو چلتا کرے گا. ایک تو یہ سوچ اس وقت کی تھی، اب بدل گئی ہے تو پتہ نہیں. دوسری چیز بڑی واضح ایک اور بھی ہے کہ اگر یہ واقعی حکومت کو چلتا کرنا چاہتے ہیں تو اپوزیشن کے پاس نمبرز بھی ہیں، اپوزیشن کے پاس یہ اسٹرینتھ بھی تھی. نیشنل اسمبلی میں بڑے آرام سے ان کو نکال سکتے تھے لیکن وہ نہیں کیا انہوں نے. تو یہ جلسے جلوس کا مقصد وہ تو مجھے نہیں نظر آتا جو یہ کہہ رہے ہیں، لیکن اگر یہ کرنا چاہتے تو بہت مواقع تھے ان کے پاس، نہیں کیا انہوں نے. اب کیوں اس قدر زیادہ زور و شور ہے وہ میں نہیں سمجھ سکتا، کہ ان کا اپنا ایک سوچ ہے. لیکن زیادہ تر میں جو لوگ جن سے میں ملا ہوں، بات چیت کی، ان کو لگتا ہے کہ یہ سوچ وہ نہیں ہے جو یہ بیان کی جا رہی ہے. مقاصد ان کے وہی ہیں کہ شاید اگلے مارچ کے الیکشن، سینٹ الیکشن سے پہلے کوئی معاملات ایسے ہو جائیں کہ اس حکومت کو یا اس پارٹی کو سینٹ میں میجورٹی نہ ملے، اور اس حالت میں ان کے لیے اپنی مجبوری ہے اس میں کام کر رہے ہیں یہ. بہرحال میرا اپنا نقطہ نظر تو صرف یہ ہے کہ اگر احتیاط کر لی جائے تو بہتر ہے. حکومت کو چلتا کرنا ہے تو نیشنل اسمبلی کے اجلاس، کسی بھی اجلاس میں یہ ساری پارٹیاں مل کے کر سکتی ہیں، یہ اس کا ایشو نہیں ہے. And that is through a vote of no confidence against Prime Minister. جی of course they can do it. ان کے پاس اتنا ہے، نمبرز ہیں ان کے. صحیح ہے جی. شاہ خاور صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ دونوں اوپینین میں سے which one is the stronger opinion? گورنمنٹ says کہ جی کرونا ہے، پھیلے گا، اپوزیشن کہتی ہے حکومت اس کے پیچھے چھپ رہی ہے. ابھی بھی مفتی صاحب نے اس کا اظہار کیا، آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ تحریر و تقریر کی اور اجتماع کی جو آزادی ہے وہ تو آئین ہر شہری کو، ہر جماعت کو، ہر گروہ کو اس کی اجازت دیتا ہے کہ وہ اپنے ایک خاص پیرامیٹرز میں رہ کے ان کو اجازت ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ اس اجازت میں کچھ قدغنیں بھی ہیں کہ اس پہ کچھ کسی حد تک مناسب قدغن بھی لگائی جا سکتی ہے. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ پینڈیمک جو ہے یہ کووڈ-19 کا، یہ تو ابھی دوبارہ گرو کر رہا ہے اور بہت سارے لوگ اس سے افیکٹ ہو رہے ہیں، اور چونکہ ابھی سردی کا موسم بھی ہے اس میں زیادہ یہ ایگریویٹ بھی کر سکتا ہے. تو اس پہ ایک کولیکٹیولی میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ، اپوزیشن اور تمام جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو ایک ضرور ایک پالیسی ابھی نہیں، آج سے 1 مہینہ پہلے بنا لینی چاہیے تھی. اب میں سمجھتا ہوں کہ وہ وقت گزر چکا ہے اور وہ نقصان ہونا جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے. جہاں تک تعلق اس بات کا ہے کہ گورنمنٹ نے خود اپنے طور پہ تو اعلان کیا کہ ہم ابھی کوئی
سیاسی اجتماع نہیں کریں گے، جلسے جلوس نہیں کریں گے. لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ماضی قریب میں بہت سارے پولیٹیکل جلسے ہوئے جو گورنمنٹ کی طرف سے بھی ہوئے. خود پرائم منسٹر نے بڑے بڑے اجتماعات سے خطاب کیا. ابھی گلگت بلتستان میں جو الیکشن ہوئے اس میں اپوزیشن اور گورنمنٹ کی پارٹی اور تمام لوگوں نے بھرپور انداز میں کمپین چلائی اور اجتماعات ہوئے. اور آج بھی ہم نے دیکھا کہ آج علامہ خادم حسین رضوی مرحوم کے نماز جنازہ میں بھی لاکھوں افراد نے جو ہے وہ شرکت کی. تو اس لیے اس وقت اس موقع کے اوپر اپوزیشن کے اوپر یکدم قدغن لگانا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ تھوڑا سا اس میں کچھ ایسی عناصر جو ہیں وہ نظر آتے ہیں کہ شاید یہ ان کو یہ دال میں کچھ کالا ہے. لیکن اس سے بھی امپورٹنٹ بات یہ ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ یہ پابندیاں لگانے کی بجائے دیکھیے اپوزیشن ہمیشہ ان کا ایک کردار ہے آئین میں دیا ہوا ہے کہ انہوں نے پارلیمنٹ کے اندر رہ کر بھی اپنا ایک بھرپور کردار ادا کرنا ہے، گورنمنٹ پہ تنقید کرنی ہے اور جائز تنقید کرنی ہے. اسی طرح اگر وہ باہر بھی اجتماع کر سکتے ہیں ایک پریشر ماؤنٹ کرنے کے لیے سٹنگ گورنمنٹ یا جو کولیشن گورنمنٹ ہے اس کے خلاف. لیکن اس میں ہمیشہ ہوتا ہی آیا ہے کہ جب بھی اپوزیشن کوئی تحریک چلاتی ہے یا اس طرح کے اتحاد بنتے ہیں اور وہ کچھ ان کے نکات ہوتے ہیں تو حکومت کی طرف سے کچھ اس میں ریسیپروکیشن ہوتی ہے کہ وہ کوئی فریقین ایسے بھی ہوتے ہیں حکومت کی طرف سے جو کہ ان کو ٹیبل پہ لائیں، کی بات کرتے ان ہیں، کو ٹیبل پہ لائیں، ان کو ان کے جو جذبات ہیں ان کو ٹھنڈا کریں. لیکن اس وقت میں وحید صاحب بڑی میرے لیے قابل تشویش بات ہے گورنمنٹ زیادہ کہ ریئیکشنری ہوئی گورنمنٹ ہوئی بھی جو ہے وہ بھی بہت زیادہ ریئیکشنری ہے، اپوزیشن تو ہے ہی ہے، اور گورنمنٹ کی طرف سے بھی کوئی ایسی میئرز یا ایسے کوئی اقدامات سامنے نہیں آ رہے کہ یہ جو اتنا ہیٹڈ ماحول ہے، اتنے جو پوائنٹ آف نو ریٹرنز پہ جا چکے ہیں گورنمنٹ بھی اور اپوزیشن بھی. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کچھ صائب جو ہے اقدامات کرنے کی بڑی ضرورت ہے. ہمارے جو پرانے پولیٹیشنز ہیں، ہمارے جو سینئر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، سابق بیوروکریٹس ہیں، سابق سیاستدان ہیں، ایون سابق جنرلز ہیں، ان سب کو چاہیے میرا خیال ہے کہ یہ ایک سینس ضرور پریویل کروائیں دونوں طرف سے. کیونکہ اس طرح اگر یہ سلسلہ جاری رہا، جب اپوزیشن اور حکومت بالکل اپوزٹ اینڈز پہ ہیں اور پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ ہیں اور بند گلی میں لے جا چکے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ حالات کافی خطرناک ہوتے ہیں ایسے. تو میں سمجھتا ہوں کہ کچھ ایسے اقدامات ضرور ہوں کہ اپوزیشن کے ساتھ آپ بیٹھ جائیں، ایک کمیٹی بنائیں، ان کے مطالبات سنیں، ان کی اگر کوئی جائز باتیں ہیں ان کا جو ہے خاتمہ کریں، اور جو نہیں ہے ان کو قائل کریں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک مذاکرات کا عمل یہ بہت ضروری ہے، شروع کیا جانا چاہیے. بالکل صحیح ہے. ناظرین، گفتگو ہو رہی ہے ملکی سیاسی صورتحال پہ، خاص کر جو کل پی ڈی ایم کا جلسہ ہونے جا رہا ہے. حکومت جلسوں کو بند کرنا چاہتی ہے، اپوزیشن جو ہے وہ چاہتی ہے کہ ان کی آواز عوام تک پہنچے اور اس حکومت کا خاتمہ ہو. یہاں پہ ایک شارٹ بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ناظرین، ملکی سیاسی صورتحال پہ گفتگو کی جا رہی ہے. مفتی صاحب، مجھے یہ بتائیے گا کہ جو سب سے بڑا کنسرن گورنمنٹ کا بھی ہے اور کچھ اداروں کا بھی ہے کہ جلسوں کے اندر ڈائریکٹلی پی ایم ایل این کی قیادت، پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم کو استعمال کر کے اور باقی بھی جو لیڈرشپ ہے وہ اداروں کو، اسٹیبلشمنٹ کو ڈائریکٹلی اٹیک کرتی ہے، جس کی وجہ سے ملک کو جو ہے یا ریاست کو نقصان پہنچا ہے. دس از واٹ دا گورنمنٹ سیز. کیا آپ لوگوں کا جو آپ لوگ چاہتے ہیں کہ یہ گورنمنٹ ختم ہو جائے، لیکن نواز شریف صاحب یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب تو ہمارا ہدف ہی نہیں ہے، ہدف ہمارا کوئی اور ہے. تو کیا اس قسم کا نیریٹو لے کے آپ لوگ ملک کے اندر جو ایک ڈیموکریٹک چینج چاہتے ہیں وہ پاسبل ہوگی؟ میں آپ کے سوال کے جواب سے پہلے وہ ہمارے وکیل صاحب نے علامہ خادم حسین رضوی صاحب کا نام لیا تو مجھے بھی احساس ہوا کہ ہم ان کے خدمات کو خراج تحسین پیش کریں. وہ بہت سچے عاشق رسول تھے اور ان کی وفات پر بہت زیادہ میں صدمہ ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ تمام پسماندگان کو صبر دے، ان کی مغفرت نصیب فرمائے. یہ ضروری تھا شروع کے اندر ہو جاتا لیکن وہ یاد نہیں رہا. سوری. آپ نے جو سوال کیا اس سے پہلے میں ذرا ایک دو باتیں بتانا چاہتا ہوں نا.
دیکھو جو بچہ شادی سے پہلے پیدا ہو جاتا ہے تو اس کو جائز اولاد نہیں کہا جاتا، اور جو بچہ شادی کے بعد پیدا ہوتا ہے اس کو جائز اولاد کہتے ہیں۔ دونوں کے حقوق برابر نہیں ہیں، نہ قانوناً نہ شرعاً، ایک کو میراث میں حصہ دیا جاتا ہے اور ایک کو نہیں دیا جاتا۔ لہٰذا ہمیں یہ نہ بتایا جائے کہ وہ جو دھرنا عمران خان کا تھا وہ ایک منتخب حکومت کے خلاف سازش تھی، اور یہ جو دھرنا ہے تو ٹھپے والے حکومت کے خلاف ایک تحریک عوامی، دونوں میں فرق ہے۔ لہذا جب بھی کوئی آدمی اس میں تبصرہ کرے تو دونوں کا فرق ملاحظہ ہے، ہوشیار باش کہ دونوں میں فرق ہے۔ آپ عوام کو حق حکمرانی سے محروم کریں گے تو پھر اس طرح کا ماحول پیدا ہوگا۔ ایک یہ بات بھی بتائے گی کہ آپ عدم اعتماد لائیں۔ عدم اعتماد کی بات تو ہم نے دیکھ لی ہے، سینٹ کے چیئرمین کے عدم اعتماد میں یہاں دبایا جاتا ہے ووٹر کو اور نتیجے کو تبدیل کیا جاتا ہے۔ تو مفتی صاحب آپ لوگ کیوں آپ لوگ پریشر میں آ جاتے ہیں؟ آپ لوگوں کے لوگ کیوں بک جاتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں؟ ایک آدمی کے سامنے موت آ جائے کہ آپ کو مار دیں گے یا آپ ووٹ اس طرح دیں گے، یہاں تو جبر ہے نا، تو میں ان تمام باتوں کی طرف نہیں جاتا، لیکن میں کہتا ہوں مفتی صاحب مجھے یہ بتائیں کہ آج تک کوئی ایم این اے سینیٹر سامنے آ کے کیوں نہیں کہتا کہ مجھے میری زندگی کو خطرہ ہے اس لیے میں نے ووٹ جو ہے وہ فلانے آدمی کو دے دی ہے؟ آپ ذرا مجھے ذرا چلنے دیں، میں یہ جواب دے دوں نا تو ان کو یہ ضمنی جوابات میں دیتا رہوں گا۔ جی پلیز، مجھے اللہ تعالیٰ نے سمجھانے کے لیے پیدا کیا ہے، آپ تھوڑا حوصلہ کر دیں پلیز۔ تو یہ عدم اعتماد صرف یہی ایک آپشن نہیں ہے، ہم پریشر کو بڑھانا چاہتے ہیں، اور ہم صرف سینٹ کی بات نہیں کرتے ہیں، وہ ناجائز حکومت کو ہٹائیں گے تو آگے جا کے معیشت چلے گی، قوم ایک بنے گی، جمہوریت جائے گی۔ دیکھو ایک دفعہ جب مجیب الرحمان کو موقع نہیں دیا گیا تو ہمارا ملک ٹوٹا تھا، دوبارہ اس تجربے کو نہیں آزمانا چاہیے۔ یہ لوگ ملک کے خیرخواہ نہیں ہوں گے جو اس طرح اظہار رائے کی آزادی پر قدغن لگائیں گے۔ ایک بات تو یہ ہے، دوسری بات یہ ہے کہ حکومت نے کہا ہے کہ ہم جلسہ نہیں کریں گے، پتہ نہیں کس طرح باتیں ہوتی ہیں۔ حکومت تو جلسہ نہیں کرتی، جلسہ تو اپوزیشن کرتی ہے، حکومت تو وہ جلسوں کے بعد جو مقصد ہوتا ہے اس تک پہنچ گئی ہوتی ہے، وہ تو وزیر اعظم ہوتا ہے، ہاؤس میں بیٹھتا ہے، صدر ہوتا ہے، اب وہ جلسے کیوں کرے؟ جلسہ تو اپوزیشن کا حق ہے۔ اگر آج خادم حسین رضوی صاحب کے جنازے میں لاکھوں لوگ شامل ہوئے اور لوگوں کو کرونا نہیں ہوا تو خاطر جمع رکھا جائے، کل پشاور میں بھی نہیں ہوگا۔ آپ نے جو سوال کیا ہے کہ اداروں پہ اٹیک نہ کیا جائے، یہ تو اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن ہمیں تھوڑا فرق کرنا پڑے گا۔ ایک ہمارے وہ ادارے والے فوجی بھائی ہیں جو پیشہ ور ہیں اور جو وہاں بارڈر پہ کھڑے ہوتے ہیں، ان کی وجہ سے ہمارا ملک بھی سالم ہے، میں اور آپ سکون کی نیند سوتے ہیں، ان کو تو ہر وقت سیلوٹ ہے۔ لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں کہ وہ بلیک میلنگ کے ذریعے آ کر ہمارے سیاسی ناپ تول کرتے ہیں یا ہماری رائے تبدیل کرتے ہیں یا وہ ماشاء اللہ لگاتے ہیں، تو ظاہر ہے ان میں فرق ہے نا۔ دونوں کو فرق کو سامنے لانا پڑے گا، قوم کو یہ بتانا پڑے گا کہ پیشہ ور فوجی کون ہے اور قابض اور غاصب فوجی کون ہے، ماشاء اللہ لگانے والا کون ہے۔ ان دونوں میں فرق کرنا بری بات تو نہیں ہے۔ میں آپ کو ایک بہت دلچسپ بات سناتا ہوں۔ ہمارے علاقے میں ایک جگہ چوری ہو گئی تھی، تو وہ چور جو تھا بہت ہوشیار تھا، لوگوں نے پکڑ لیا، اس کو مار رہے تھے تو وہ سمجھا کہ تو زیادہ ماریں گے پولیس سے، تو اس نے سوچا کہ کوئی اس ترکیب کی جائے کہ میں ان کے مار داڑ سے میں بچ جاؤں۔ تو اس نے علیہ باللہ یہ سوچا کہ میں اگر محمد کا نام لے لوں گا تو یہ لوگ مجھے چھوڑ دیں گے، تو اس نے کہا لوگوں مجھے مت مارو، میں محمد ہوں۔ تو لوگ تو جاہل لوگ تھے، انہیں نہیں مارا، پھر اس کا اکرام کیا، چائے پلائی، کھانا کھلایا۔ تو اس گاؤں کا کوئی ہوشیار آدمی آیا کہ بھئی چور کو یہ اکرام کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا بھئی چور کا اکرام کیوں کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا خاموش، یہ محمد ہے۔ تو انہوں نے جواب دیا وہ محمد ہو رہے ہیں، یہ محمد چور ہیں۔ ہمیں جرائم پیشہ لوگوں کا احترام نہیں کرنا ہوگا۔ جرائم پیشہ ہے، اور جو لوگ پیشہ ور ہیں وہ قابل احترام ہیں۔ شاعر کہتا ہے اے انقلابی وقت تیری عظمتوں کی خیر، چوروں کو احترام کے قابل بنا دیا۔ خابر صاحب مجھے یہی سوال آپ سے کہ ڈو یو تھنک کہ دیر از گوئنگ ٹو بی اے کنفرنٹیشن، جس قسم کی نیریٹو اپوزیشن جو ہے وہ لے کے چل رہی ہے؟ دیکھیں وہی صاحب، میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ اس وقت ضرورت یہ ہے کہ چیزوں کو جو ہے ان کی جو گرمائش ہے ان کو ٹھنڈا کیا جائے۔ صحیح۔ میرے لیے یہ بھی بڑی تشویشناک بات ہے کہ پہلے جو ہے وہ اشاروں کنایوں میں کچھ باتیں کی جاتی تھیں اور کچھ لوگوں کے کردار کو جو ہے وہ حرف تنقید بنایا جاتا تھا، لیکن اب
افسوسناک بات یہ ہے کہ اب نام لیے جا رہے ہیں اداروں کے سربراہوں کے، ان کے سینئر عہدیداروں کے، تو یہ چیز میں سمجھتا ہوں کہ ذرا تشویشناک ہے، اور اس پہ سوچنا ضرور چاہیے. اور اس پہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ذمہ داری پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ گورنمنٹ کی بنتی ہے کہ وہ سیاسی ماحول میں ٹھنڈک پیدا کرے. یہ اتنا ایکسٹریمزم جو جا رہا ہے، جس میں اداروں کی شمولیت بھی آ گئی ہے جو پہلے کبھی اس طرح واضح طور پہ نہیں ہوتی تھی، تو بجائے اس کے کہ اس کو ہیٹ اپ کرنے میں، بجائے اس کے کہ ان کی جو تنقید ہے جو بھی ہے اس کو مزید ڈسکس کیا جائے جلسوں جلوسوں میں، اس سے اداروں کا میں سمجھتا ہوں کہ پوزیشن انڈرمائن ہوتی ہے. پرائم منسٹر کا جو اپروچ ہے وہ آپ سمجھتے ہیں کہ درست ہے؟ وہ دیکھیں میں سمجھتا ہوں دیکھیں اگر کچھ اپوزیشن کے کچھ لوگوں کی کچھ غلط فہمیاں ہیں تو اس غلط فہمیوں کو دور کرنا حکومت کا کام ہے. وہ یہ ان کو باور کرائے کہ آپ کا جو نیریٹو ہے یہ درست نہیں ہے، اور ایک ایسا سازگار ماحول پیدا کرنا. دیکھیں دو ادارے میں سمجھتا ہوں کہ ایسے ہیں جن کو آئین نے بھی تحفظ فراہم کیا ہوا ہے، وہ ہے ایک عدلیہ اور ایک ہے آپ کی آرمڈ فورسز، کہ ان کے بارے میں آپ اتنا پبلکلی حرف تنقید کا نشانہ نہیں بنا سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو دونوں ادارے ہیں ان کا کوئی ایز سچ کوئی پولیٹیکل رول نہیں ہے آئین میں، ٹھیک ہے، لیکن جب ان کو آپ پالیٹکس میں گھسیٹیں گے تو اس سے میں سمجھتا ہوں کہ اداروں کی جو اہمیت ہے وہ کم ہوتی ہے. اور اس تاثر کو زائل کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں دونوں طرف سے ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا بہت ضروری ہے. اپوزیشن کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے تحفظات کو اپنی جگہ رکھتے ہوئے اتنا ایکسٹریم پہ مت چلے جائیں کہ جہاں پہ اداروں کو پوزیشن انڈرمائن ہو اور اسے ہمیں ایک بہت بڑا ڈیمیج ہو نیشنل سطح پہ، قومی سطح پر بھی اور بین الاقوامی سطح پر بھی. اور حکومت کو بھی ایسے اقدامات کرنے چاہیے کہ وہ اس طرح کی جو صورتحال پیدا ہو رہی ہے اس کو منیمائز کریں، بجائے اس کے کہ اس پہ جلدی پہ جو ہے وہ تیل کا کام کریں. جل صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے جی میری؟ جی آ رہی ہے آواز آپ کی. سر مجھے یہ بتائے گا کہ یہ ڈفرینسیشن جو پیدا کی جاتی ہے، ابھی مفتی صاحب بھی یہی بات کر رہے تھے کہ پالیٹکس کے اندر جن لوگوں کا یعنی کردار ہوتا ہے اور جو سیکیورٹی کے اندر جن لوگوں کا کردار ہوتا ہے اس میں ایک فرق ہونا چاہیے. سو ڈو یو تھنک کہ اس طرح کے فرق کو بیان کر کے کوئی پرابلم کریٹ کی جا سکتی ہے اداروں کے اندر اور کنفرنٹریشن پیدا کی جا سکتی ہے؟ دیکھیں یہ تفریق تو سب میں ہونی چاہیے. جو جید علماء ہیں جو دین اور اسلام کے صحیح راستہ پہ مجھے چلانے کی کوشش کر رہے ہیں ان کی، اور جو لوگ دوسری طرف لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں ان کے درمیان بھی تفریق تو بڑی واضح ہونی چاہیے. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. یہ بھی کسی کو کوئی شک نہیں ہے کہ بھئی پاکستان کے ایک آئین ہے، آئین کے تحت معاملات کو چلنا چاہیے، اس میں کسی کو کوئی شک نہیں ہے. لیکن آئین پہ صرف ایک فریق کا ہی کام کرنا لازمی نہیں ہے. اگر ایک فریق صرف آئین پہ کام کرتا رہے باقی لوگ آئین پہ نہ چلیں تو میرا خیال ہے کہ یہ بھی پھر آپ کا آئین چلنے والا نہیں رہے گا. اور بدقسمتی یہ ہے کہ جس آئین کو بڑی محنت سے لوگوں نے بنایا، اس کو ہم نے اس حد تک لے کے آئے، اسی کو ہم نے اپنے مختلف ترامیم کر کے اس آئین کو ایک ایسی دستاویز بنا دیا ہے جو صرف ریفرنس کے کام آتی، اس سے آگے جانے کے کام نہیں آتی. کیونکہ جو اگر تو آئین کے مطابق ہو تو پھر کوئی شخص بھی، چاہے وہ پی ٹی آئی ہو، نون لیگ ہو یا کوئی بھی ہو، کسی ایک شخص کے ٹوٹل کنٹرول میں سب چیزیں نہیں ہوتی اس وقت پہ. جو آئین کا بیسک تصور ہے کہ ٹرائیکاٹمی آف پاور، وہ ہمارے آئین میں ختم کر دیا گیا ہے. تو اس لیے آئین کی جب ہم بات کرتے ہیں تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ہم کیا کہنا چاہتے ہیں، کیونکہ آج بھی آئین تو موجود ہے. اس وقت آئین کے تحت بہت سارے رستے موجود ہیں آپ کے لیے، لیکن آئین نے کوئی ایسے حالات پیدا کر دیے ہیں آئین کی وجہ سے کہ وہ اب شاید وہ تمام رستے لوگوں کو نظر اس رستے پہ جانا مناسب نہیں سمجھتے. لوگ اگر اسی طریقے سے جلسے جلوس کر کے حکومتوں کو نکالنا شروع کریں گے تو ٹھیک ہے، ان کا حق ہے، کریں جو بھی کرنا چاہتے ہیں، لیکن پھر دوسرے فریقوں کو بھی حق ہے وہ بھی یہ کام کریں. لیکن وہ مریم صاحبہ آپ نے سنا ہوگا، وہ کہتے ہیں جی کہ اگر عمران صاحب کو سپورٹ ختم ہو جائے تو 24 گھنٹے یہ حکومت اپنے پاؤں پہ نہیں کھڑی ہو سکتی. So what does it mean? It means that they are addressing somebody. Of course they are addressing somebody and they are addressing جس کو سب کو پتا ہے کس کو ایڈریس کر رہے ہیں، اور انہی کو تو پھر انہوں نے کہا تھا کہ بھئی آپ سے بات چیت کریں گے، پہلے آپ اس غیر آئینی اقدام اٹھائیں، عمران خان کی حکومت کو ختم کریں، پھر آپ سے ہم بات کریں گے، پھر آپ ہمیں دوبارہ حکومت میں بٹھائیے. تو یہ تو آپ دیکھیے نا، میں
میں نہیں سمجھتا کہ ہم سب کچھ سوچ کر صحیح سستے پر صحیح طریقے سے چل رہے ہیں. ہم ہر جگہ پہ اپنے ہی نقطہ نظر سے دوسروں کو دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں, چاہے وہ میں ہوں, چاہے شیخ خاور صاحب ہیں, چاہے مفتی صاحب ہیں. ہم سب اپنا جلیل صاحب سارے کا سارا بلیم جو ہے وہ مطلب پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے نون لیگ اور پی ڈی ایم جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ پہ ڈالتی ہے کہ ان کو تو وہ لے کر آئے ہیں یا یہ سلیکٹڈ ہیں, ان کو کسی اور نے سلیکٹ کیا ہے. سو دیٹس وائی دے آر ایڈریسنگ دا اسٹیبلشمنٹ. جی وہ دیکھیے, آپ صحیح کہہ رہے ہیں, سلیکٹڈ تو سارے ہی ہیں تقریباً. آپ کیا خیال ہے نواز شریف صاحب خود تشریف لے آئے تھے, وہ بھی تو سلیکٹ ہو کے آئے تھے نا. تو ہمیں بات چیت کرنے سے پہلے, اس طریقے سے اپنے دوسروں کو بچہ دوڑنے سے پہلے, ہمیں سب کو اپنا اپنا گریبان دیکھنا چاہیے. ٹھیک ہے فوج پہ الزام لگائیں, فوج جواب نہیں دے سکتی, لیکن آپ اپنے سے پہلے ہمیں سب کو اپنا گریبان بھی دیکھنا چاہیے کہ بھئی ہم کس طریقے سے اس کارزار سیاست میں آئے ہیں. بہرحال کہنے کا مقصد یہ نہیں ہے. دیکھیے آج ہم جو بیٹھے ہیں بات کر رہے ہیں, ہمارا مقصد اگر پاکستان کی بھلائی, کیا آج کے حالات میں ملک کو آگے لے کے کیسے چلیں گے, کیا اسی طریقے بڑھے گا اس سے, کیا پی ڈی ایم کے پاس ہے, میرا خیال ہے پی ڈی ایم کے پاس کوئی نہیں ہے, کیونکہ ابھی کوئی پروگرام نہیں اس پاس. ٹھیک ہے جج صاحب, میں ایک شارٹ بریک ناظرین اور لوں گا. بریک سے واپس آگے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. سیاسی حالات جو ہیں ملک کے, اس کے حوالے سے گفتگو کی جا رہی ہے. مفتی صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ لوگ پریشر کے ذریعے حکومت کو ختم کرنا چاہتے ہیں, کہ اس کا کوئی پھر آئینی طریقہ بھی بتا دیں کہ کیا ہے. وہی تھا, میں ذرا غلام مصطفیٰ صاحب کی ایک دو باتوں کو کلیئر کرنا چاہتا ہوں, پھر اس جواب پر بھی آتا ہوں. جی پلیز. انہوں نے کہا کہ علماء کے درمیان فرق ہونا چاہیے, ٹھیک کہتے ہیں, لیکن کوئی آئین کے اندر تو کوئی ایسی شک تو نہیں ہے نا کہ آپ علماء میں فرق, اور ان کے ادارے کا آئین میں ذکر موجود ہے, ان کا ڈومین بھی موجود ہے. لیکن جب ہم بات کرتے ہیں تو ہماری بات کو برا نہ منایا جائے. آئین ہمارے درمیان ایک میثاقی ملی ہے. اب مختلف الخیال لوگ ہوتے ہیں, مختلف قومیتوں زبانوں کے لوگ ہوتے ہیں, تو ہم آئین پر وہ ہوتے ہیں, جمع ہو جاتے ہیں. اب آئین ایک محترم ہے, کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے بعد ایک مقدس دستاویز ہے. تمام لوگ اس پہ عمل کریں, ایسا نہیں کچھ لوگ عمل کریں کچھ پاؤں تلے روندیں. جب ہم پاک آرمی کی بات کرتے ہیں تو یہ تو ٹھیک ہے. دیکھو جنرل 2-3 سے ہم ناراض ہیں نا, یعنی ہم ایوب خان سے ناراض ہیں, یحییٰ خان سے ناراض ہیں, ضیاء الحق صاحب سے ناراض ہیں, جنرل مشرف سے ناراض ہیں, یا آج کل ہم جاوید قمر صاحب سے ناراض ہیں. ہم راحیل شریف سے تو ناراض نہیں ہیں, ہم کاکڑ سے تو نہیں ناراض, وحید صاحب سے, ہم دیکھو جہانگیر کرامت صاحب سے تو نہیں ناراض. ان سب کا احترام موجود ہے, ہمارے دل میں احترام موجود ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ کسی جنرل کے خلاف نفرت نہیں ہے, نفرت اس بیماری کے خلاف ہے جو وہ آ کر جمہوریت کا گرہ گھونٹ کر یا خود کرسی پر بیٹھ جاتے ہیں. جنرل غلام مصطفیٰ صاحب کو جرأت کرنی چاہیے اور اپنے بوسز کے اس کردار کو غلط بتانا چاہیے. دیکھو جو بھی احترام ہوگا وہ ادارہ زیادہ ذمہ دار ہے اپنے احترام کا ماحول پیدا کرنے کے. اگر آپ بیٹے کو کہیں گے کہ باپ کا احترام کرو, باپ وہ تو احترام کرے گا, لیکن باپ کو بھی چاہیے کہ احترام کا ماحول کو خراب نہ کرے. اگر باپ خراب کرے گا تو پھر معاف کیجئے بیٹا کتنا صبر کرے گا. تو اس ادارے کا احترام کو کم کیا ہے جنرل ایوب نے, یحییٰ خان نے, ضیاء الحق نے اور مشرف نے, اس کا تو جنازہ نکال دیا احترام کا. اب اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ ان دونوں میں فرق کرو بھائی, تو یہ کوئی بری بات تو نہیں ہے. ہم فرق کرنا چاہتے ہیں, آئین نے ان کو ڈومین دی ہے نا, اس ڈومین میں کام کریں. ٹھیک ہو گیا, ٹائم کم ہے مفتی صاحب ہمارے پاس. اور اب یہ سوال وحید حسن, یہ سوال ہونا چاہیے کہ فوجی جرنیل محترم ہیں یا ہمارا آئین محترم ہے. اب جن لوگوں کے نزدیک فوجی محترم ہے آئین سے زیادہ, تو وہی غلام مصطفیٰ صاحب کی طرح باتیں کریں. اور جو لوگ یہ, لیکن آپ یہ جواب, آپ لوگ یہ, مفتی صاحب آپ یہ نہیں بتاتے نا کہ ایک طرف آپ آئین کی بات کرتے ہیں, دوسری طرف آپ کسی ایک انڈیویجول کو ایڈریس کر کے کہتے ہیں کہ ان کو گھر بھیجیں. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آئین کی کس شق کے تحت وہ شخص جو ہے
یا کوئی ادارہ جو ہے وہ اس گورنمنٹ کو گھر بھیجے؟ ٹھیک سوال کیا. اس دفعہ الیکشن عوام کے ووٹ نہیں ہے تو جس طرح لایا اس طرح لے جاؤ نا. یہ پریشر ڈیولپ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے جن صاحب آپ پلیز میری بات پوری ہو جائے نا. جی پلیز. میں یہ کہتا ہوں اس دفعہ اور پریزائڈنگ آفیسر کے بعد اگر یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ میں اپنی زبان سے کہنا چاہتا ہوں یہ کام مجبوری یعنی ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل. یہ بات فل سٹاپ تک پہنچ جائے ذرا برائے مہربانی. اس دفعہ جو الیکشن ہوئے ہیں اس میں یہ غلطی ہوئی ہے کہ جب تباہت فوج کرتی ہے ووٹوں کی، محفوظ بھی وہ رکھتی ہے، پھر ٹھپے بھی وہ لگاتی ہے، تو کیا یہ عوام ایسی مشق کر رہے ہیں؟ اچھا میں اب ٹائم میرے پاس کم ہے، ورنہ میں آپ سے یہ بھی سوال. مفتی صاحب مجھے یہ بتائیں نا کہ آپ لوگ جو ایک طرف آپ لوگ کانسٹیٹیوشنلزم، پارلیمنٹری سپریمیسی، ڈیموکریسی، عوام ووٹ کو عزت دو، دوسری طرف آپ پھر انوائٹ ان کو کر رہے ہیں کہ آئیں اور آ کے مداخلت کریں. جن صاحب جواب دیجئے گا. دیکھیں مفتی صاحب کا جو رویہ ہے نا، جس طریقے سے بڑی بات تو بڑی فصاحت تو بلاغت سے کرتے جو رویہ ہے کہ آپ کسی اور کی بات سننے کو تیار نہیں ہے، اپنا آپ بتائی جائیں گے سارا کچھ. بہت ٹھیک ہے اگر ان کا یہ اعتراض ہے الیکشن کمیشن کے پاس جاتے، اگر ان کا یہ اعتراض تھا تو مفتی صاحب آپ سن لیں. مطلب دیکھیں بہت ساری ہیں، یہ بہرحال یہ بحث تو چلتی رہے گی، لیکن اتنا سا سوال ہے میرا کہ ہم بہتر کر دیں گے. کیسے کر دیں گے بہتر؟ وہ تو یہ حکومت بھی یہ کیا کر رہی تھی، انہیں پہ ہم اعتراض بھی کر رہے ہیں. چلے جاؤ ٹھیک ہو جائے گا نا. چلیں بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا. یہ سیاست نہ کریں، ڈومین میں چلے جائیں، ہر آدم تو ٹھیک ٹھاک ہے. مفتی صاحب رہنے صاحب ٹھیک ہو گیا. مفتی صاحب، مفتی کفایت اللہ صاحب آپ کا شکریہ، جنرل غلام مصطفیٰ صاحب آپ کا شکریہ، جناب شاہ خاور صاحب آپ کا شکریہ، تینوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ. ناظرین آج کے لیے اتنا ہی. وحید حسین کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.